الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب دریا بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی تو ہر جان لے گا، ہر نفس جان لے گا جو نیکیاں جو اعمال اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑے. اے انسان، تجھے تیرے پروردگار سے کس بات نے دھوکے میں ڈالا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر تجھے درست اور برابر کیا اور جس صورت میں چاہا اس نے تیری ترکیب کی. ہرگز نہیں، بلکہ تم بدلے اور انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو. اور بے شک تم پر نگہبان باعزت فرشتے مقرر ہیں، لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں بہشت اور جنت میں ہوں گے اور برے لوگ بے شک گنہگار اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے. داخل ہوں گے جہنم میں اس دن جو بدلے کا دن ہوگا اور اس سے وہ لوگ غائب نہیں ہو سکیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ بدلے کا دن کیا ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ بدلے کا دن کیا ہے. وہ دن جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی ہوگی اور تمام تر معاملات اس دن اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں گے. یہ سورہ انفطار ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، رکوع 1 ہے اور اس میں 19 آیتیں. ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کا دن ہوگا. دوسرے مقامات پر اسی بات کو دوسرے انداز میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح آسمان پھٹ کر کے پھٹ جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. جب آسمان پھٹ جائے گا تو سارے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور آسمان میں جو فرشتے جو ستارے ہیں وہ سارے کے سارے ستارے آسمان پھٹ جانے کے بعد جھڑ کر گر جائیں گے، اور اس دنیا میں جتنے دریا اور سمندر ہیں سب بہہ پڑیں گے، یعنی جہاں جہاں پانی ہوگا وہ اپنی جگہ نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سارے پانیوں کو اکٹھا کر دے گا۔ تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا بھر کے پانی کو اللہ پاک ایک جگہ سمندر میں جمع کر دے گا، اور پھر پچھمی ہوائیں چلیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس سمندر کے پانی کو آگ لگا دے گا۔ جیسے پیٹرول جلتا ہے اسی طرح سمندر کا یہ سارا پانی جلے گا، اور بہت بھیانک اور اونچی اونچی آگ کے شعلے اٹھیں گے، اور ساری قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی جتنے لوگ قبروں میں مدفون ہیں قبریں کھول دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی، اور سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور سب کو میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا کہ سارے مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب جردن مردن ہوں گے، یعنی جس طرح پیدائش کے وقت دنیا میں آئے تھے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب برہنہ ہوں گے، اور سب کے سر نگاہیں آسمان کی طرف اوپر اٹھی ہوئی ہوگی، اور سب میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قبروں سے اٹھیں گے تو جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، پھر تو بہت عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ سبھی لوگ برہنہ بغیر کپڑے کے ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن اتنی ہیبت اور خوف کا دن ہوگا کہ سب کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوں گی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، ہر شخص ہیبت اور خوف میں ہوگا۔ ان 5 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد 4 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ ہر جان، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اچھے یا برے کون سے اعمال آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے، ہر عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ آج دنیا میں آدمی نیکی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، گناہ کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوگی مر جائے گا اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے دوبارہ زندہ کریں گے تو سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اچھے اعمال کیا تھا تو دیکھ کر خوش ہوگا، اس لیے کہ اچھے اعمال اسے خوشیاں مہیا کریں گے، لیکن گناہ اگر کیا ہوگا اور وہ سامنے آئے گا تو اسے ندامت و شرمندگی کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی ہوگا کہ اب تو میری تباہی و بربادی ہے۔ تھوڑے سے نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، یا تھوڑی سی لذت کے لیے، یا بغیر لذت کے میں نے جو گناہ کیے آج یہ سب میری تباہی و بربادی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ سارے گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے جو اس نے آگے بھیجا، وما واخرت، اور جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ آدمی اس دنیا میں آتا ہے، کچھ اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کام کی بنیاد ڈال کر کے چلا جاتا ہے، اور اس اچھے کام کو لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی دیکھا دیکھی اور ان کے کاموں کو دیکھ کر جتنے لوگ اس نیک کام کو کریں گے اللہ ان کو تو پورا پورا اجر دے گا، لیکن اس کام کے شروع کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا۔ اچھے کام کی شروعات کی
اور لوگوں نے اس اچھے کام کو پسند کیا اور کرنے لگے، تو اس نے تو ایک ہی مرتبہ کیا تھا، لیکن بنیاد ڈال کر کے گیا، اپنے پیچھے وہ طریقہ چھوڑ کر کے گیا۔ اب جتنے لوگ اس طریقے پر چلیں گے، اس نیک عمل کو اختیار کریں گے، اللہ سب کو اس کا اجر دے گا، اور وہ سارا اجر اکٹھا اس شخص کو دے گا جو وہ طریقہ دنیا کے اندر رائج کر کے گیا۔ اسی طرح گناہ، اس نے کوئی غلط کام، گناہ کا کام دنیا میں کیا، اپنی طرف سے ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے ان کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس کام کو جس نے شروع کیا تھا سب کا مجموعی گناہ اس کو ملے گا۔ ما قدمت و اخرت، جو اعمال آگے بھیجے اچھے یا برے وہ بھی سامنے ہوں گے، اور جو پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہے اچھا یا برا عمل، اس کا اجر و ثواب یا اس کے گناہ اس کو ملیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تو نے اس کے ساتھ کفر کیا، ایمان نہیں لایا، جبکہ اس کریم پروردگار نے الذی خلقک، تجھے پیدا کیا، تو کچھ نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، منی کے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پوری دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسے قد و قامت عطا کیے، حسن و جمال عطا کیا، اور اس کے پورے جسم کو اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، حسن، خوبصورتی عطا کی، فسواک، ٹھیک ٹھیک کیا، فعدلک، اور اللہ نے درست کیا، برابر کیا، کہ دو آنکھ دی تو دونوں آنکھ ایک جیسی، اگر آپ سوچو ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی تو کیسا لگتا؟ دونوں کان اللہ نے برابر بنائے، اگر ایک کان چھوٹا ہوتا ایک کان بڑا ہوتا، یا ایک کان کسی اور شکل کا ہوتا دوسرا کان کسی اور شکل کا ہوتا تو کیسا لگتا؟ دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے ایک جیسے بنائے، اگر چھوٹے بڑے کر دیتے تو دونوں پیر اللہ نے برابر بنائے، اگر سائز میں فرق ہوتا تو چلنا مشکل ہو جاتا۔ فسواک فعدلک، اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا اور درست اور برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اللہ نے جس صورت اور شکل میں چاہا تمہاری ترکیب کی، ایک ماں ایک باپ کی اولاد، شکل بھائی بہنوں کی آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے، اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا، حسن و جمال دیا، خوبصورتی دی، درستگی عطا کی۔ اللہ چاہے تو رحم مادر کے اندر بچے کو ایسی بھیانک شکل بھی دے سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو خوف کھا جائیں، ماں باپ دیکھیں تو ماں باپ بھی جو ہے حیرت میں پڑ جائیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے ایسا ٹھیک ٹھاک بنایا، ایسا حسن و جمال اور خوبصورتی عطا کی، جو دیکھتا ہے اس کو پسند آتا ہے، اور اللہ جیسی چاہتے ہیں ویسی شکل دیتے ہیں۔ بچے کبھی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں، کبھی بچے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، کبھی بچے اپنے ماموؤں کے جیسے، نانا کے جیسے، کبھی چچا کے جیسے، دادا کے جیسے، کبھی سب سے الگ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت اور شکل میں اللہ نے چاہا تمہیں بنایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن سب ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ آدمی کوئی چیز بناتا ہے
تو ایک مرتبہ بناتا ہے تو ویسی ہزاروں بنا دیتا، پھر تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے تو ویسی ہزاروں بنا دیتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب کیسا بنانے کا۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ کروڑوں اربوں انسان دنیا میں آئے، سب کی شکل و صورت اللہ نے الگ رکھی۔ آج تک، آج اتنا بڑا مجمع مسجد میں ہے، کسی کی شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہیں، سب کی شکل اللہ نے الگ رکھی۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے اور سب الگ الگ شکل لے کر کے آتے رہیں گے۔ اسی کو اللہ پاک نے ذکر کیا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت و شکل میں اللہ نے چاہا تمہیں بنا دیا۔ کلا یقیناً بل تکذبون بالدین، اتنی قدرت والے، اتنے اختیار والے پروردگار سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تو نے کفر کی راہ اختیار کی، ایمان قبول نہیں کیا اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور انصاف کے دن کو تو جھٹلاتا رہا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو سب کچھ سامنے ہوگا، جس دن کو یہ جھٹلاتے تھے اور جس کام کے ہونے کا انکار کرتے تھے وہ سب کچھ سامنے ہوگا۔ فرمایا کہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر نگہبان باعزت لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین، فرشتے لکھنے والے باعزت باوقار اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ الگ ہے، اور نیکی لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے امیر بنایا ہے اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے اس کا تابع دار بنایا ہے۔ آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے، کیا نہیں ابھی کام، نیکی کا ارادہ کیا، فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ ہم نے نیت کی کہ جیسے رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھتے تھے، جیسے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جیسا رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر اور نیکی کا اہتمام کیا کرتے تھے، آج رمضان کے بعد پہلا دن ہے، ہم اس سلسلے کو باقی رکھیں گے۔ ہم نے یہ نیت کی، فرشتے نے نیکی لکھ لی، ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آگے ہم یہ سب رمضان جیسا نہ کر پائیں، پابندی نہ ہو پائے، لیکن فرشتے نے نیکی لکھ لی۔ اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ کے لکھنے والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو نیکی کرنے والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے کہ ابھی لکھو مت، اگر یہ گناہ کرے گا تو لکھ لینا، نہیں کرے گا تو مت لکھنا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نیکی کا صرف ہم نے ارادہ کیا، نیکی لکھ لی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ لکھا نہیں جاتا، فرشتہ روک دیتا ہے کہ لکھنا نہیں، اس نے تو ابھی صرف سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، جب گناہ کرے گا تو لکھنا۔ یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، انسانوں میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل ان کو پتہ ہے، ہماری کوئی بات، ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا قول اور فعل، سب کچھ انہیں پتہ ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادہ کا، کیا نیت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، بدی کا کام کر رہے ہیں، اچھی بات بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں، سب خبر ہے ان کو۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے،
اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، جس جہنم کا وہ انکار کرتے تھے، جس جہنم کا وہ لوگ انکار کرتے تھے، یوم الدین اسی بدلے کے دن، انصاف کے دن انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ لوگ جہنم سے، جہنم کے عذاب سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی ہٹ نہیں سکیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، غائب ہو جائیں، عذاب سے بچ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہوگا. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم ہی میں رہیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ جانتے ہو کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ یوم، یہ وہ دن ہوگا، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی جان کسی جان کے لیے اچھے یا برے کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا. سب کے سب بے بس ہوں گے، سب کے سب بے بس ہوں گے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، سارے اختیارات اور سارے فیصلے اس دن اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے. وہ جس کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. آپس میں کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان. سارے اختیارات اس دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوں گے. بسم اللہ.